محب وطن میزائل مین ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی یوم پیدائش پر یوم مطالعہ منایا جاتا ہے۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز رہنے والے APJ عبدالکلام انتہائی سادہ اور نیک انسان تھے۔ وہ اپنے اساتذہ، دوستوں اور ماتحتوں کی بہت عزت کرتے تھے اور طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ تامل ناڈو کے ایک چھوٹے سے شہر رامیشورم میں وہ 15 اکتوبر 1931 میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی اتفاقی ہے کہ ان کی پیدائش سے 125 سال قبل اکتوبر میں ہی 17 اکتوبر 1817 سر سید احمد خان نے آنکھ کھولی۔ نو آبادیاتی نظام میں سر سید نے سائنسی فکر و عمل اور مضبوط قوت ارادی کا درس دیا تو عبدالکلام نے آزاد ہندوستان کو ایٹمی طاقت سے متصف کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید کی کاوشوں کی بدولت غلام ملک میں عوام کو سنبھلنے، سنورنے اور باعزت زندگی گزارنے کا موقع ملا تو خلائی خدمات کے توسط سے میزائل مین نے موجودہ نسل کو دنیا کی نظروں میں باوقار بنا دیا۔ وہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ رامیشورم میں ایک مچھوارے کے گھر پیدا ہوا، لیکن پھر بھی چاہت آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی طرح تھی۔ میرا پہلا مکتب خاندان ہی تھا، جہاں میرے والد نے مجھے یہ سکھایا کہ بھائی چارہ کیا ہے۔ میری ماں نے بتایا کہ سچائی کے لیے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ APJ عبدالکلام کو یہ درس اس وقت ملا جب مفکرین کی بدولت بدلے ہوئے نظام تعلیم میں استحکام آ چکا تھا۔ سر سید نے مشکل گھڑی میں اذہان کو متحرک کیا اور اپنے ادبی، تہذیبی و ثقافتی ورثے کو بچانے کا جتن کیا۔ بلا شبہ سر سید کے ایثار کا موازنہ عبدالکلام سے مناسب نہیں، تاہم سائنسی اپروچ کی بنا پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ سر سید کے افکار و نظریات اور عملی اقدام سے متاثر ہو کر موصوف اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے اور کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ والدین کی حوصلہ افزائی، اساتذہ کی سرپرستی اور اپنے عزم و ارادے کی بدولت عبدالکلام ہمیشہ آگے بڑھتے رہے۔ خوشگوار فضا اور صاف ستھرے ماحول نے ذہنی نشو و نما کو تقویت پہنچائی۔ میل ملاپ، بھائی چارے اور امن و انسانیت کی وہ زبردست قائل تھے، بلکہ اسے زندگی کا بنیادی جز قرار دیتے تھے۔ ان کی کہانی خود ان کی زبانی سنیے۔ میرے والد اور ایک پنڈت میں کافی دوستی تھی۔ یہی تھا ہندوستان اور اس کی محبت، جس میں بھائی چارہ اور ہم آہنگی تھی۔ آج کی طرح نہیں جو ذات پات، مذہب پر منقسم ہے۔ میں ابوالفاخرین عابدین عبدالکلام، جس کے والد غریب خاندان سے تھے، ان کے پاس ایک کشتی تھی۔ میری ماں عاصمہ یہ بھی ایک غریب خاندان کی تھی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ خاندان کا ہاتھ بٹانے کے لیے انہوں نے بھی کام شروع کر دیا تھا۔ میں نے بھی اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اخبار بیچنا شروع کیا تاکہ میں بھی خاندان کا کچھ تعاون کر سکوں۔ بچپن سے ذمہ داری کا احساس اور کچھ کر دکھانے کی تمنا نے پرکار راہوں کو ہموار کیا۔
حساب اور علم طبیعیات میں خصوصی دلچسپی نے انجینئر بنا دیا۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ من وان پورا ہو جائے ممکن نہیں، لیکن نگاہ مرد مومن سے تقدیر کی لکیروں کے زاویے بدل سکتے ہیں۔ عزم، حوصلہ، یقین کی بدولت جو میسر آئے اس میں نکھار پیدا کرنا اشرف المخلوقات کا طرۂ امتیاز ہے۔ آہنی عزم کے اس انسان کی روداد ملاحظہ کیجیے۔ وہ منکسر المزاجی کا ثبوت دیتے ہوئے لکھتے ہیں، میرا خواب تھا فائر پائلٹ بننا اور میں نے اپنے اس خواب کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ میں منتخب لوگوں کی فہرست میں 90 مقام پر رہا اور صرف 8 لوگوں کی جگہ ہی تھی، لیکن اس کے بعد سے شروع ہوا تھا ایک عام آدمی کا سائنسداں بننے کا سفر۔ کافی رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود ایک سائنسداں کے طور پر میرا DRD اور اسرو میں سفر تسلی بخش تھا، کیونکہ یہیں سے تو پیدا ہوا تھا ملک کا میزائل مین۔ خودی کو بلند کرتے ہوئے علامہ اقبال کی طرح ستاروں پر کمانڈ دلانے کی جستجو کرتے ہیں اور نئے جہاں کی تشکیل میں تحقیق کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ نتیجتاً ریسرچ ڈیفنس آرگنائزیشن کی ایجاد کے نئے دروازے کھلتے ہیں اور مد فرض شناس محب وطن میزائل مین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ APJ ابوالکلام کا کردار صاف شفاف اور اعلیٰ انسانی اقدار پر مبنی تھا۔ نیکی، شرافت، محبت اور خلوص نے انہیں ہر دل عزیز بنا دیا۔ وہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے بارے میں سوچتے رہتے اور اپنے رب سے سوال کرتے۔ فساد برپا ہوا امن کی فضاؤں میں تو اعتبار بشر بڑھ گیا دشاؤں میں۔ یہاں تو بھوک غریبی سے لوگ مرتے ہیں تو قتل کس لیے ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ عوام و خواص خصوصاً نئی نسل سے یہ خطاب میں انہوں نے روشن مستقبل کی ہدایت دیتے ہوئے مختلف سوالات کے جواب میں وہ فرماتے ہیں، ہاں یہ نام مجھے پوکھران دھماکے کے بعد ملا۔ یاد ہے مجھے تبھی سے لوگوں نے میرے بارے میں جانا۔ اس کے بعد اگنی اور پرتھوی میزائل کے کامیاب تجربے نے مجھے واقعی میزائل مین بنا دیا۔ تب لوگ سوال کرتے کہ میں ملک سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ شاید میں اس وقت اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ہاں یہ موقع مجھے تب ملا جب 2002 میں صدر بنا۔ اب یہ ٹھیک تھا، میں ملک سے کچھ کہہ سکتا تھا۔ اب جب میں اپنے مکمل مقام پر ہوں تو میرا یہ پیغام ہے، اگر کسی بھی ملک کو بدعنوانی، کرپشن سے آزاد کرانا ہے اور خوبصورت دماغ والے ملک کے طور پر ابھرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کے صرف 3 لوگ یہ تبدیلی لا سکتے ہیں، اور وہ ہے والد، والدہ اور استاد۔ دراصل علم و ثقافت اور تہذیب اور تمدن کا تمام دار و مدار اسی مثلث پر ہے۔ اسی جانب سر سید تحریک نے توجہ دلائی اور عبدالکلام نے، دونوں کے چاہنے والے اور ماننے والے کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے ہیں۔ سر سید کی مقبولیت کا علم سبھی کو ہے۔ عبدالکلام کے شیدائی بھی پوری دنیا میں موجود ہے۔ اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب ہمارے ان سائنسداں کی شیلانگ میں 27 جولائی 2015 کو ایک پروگرام کے دوران اچانک موت واقع ہو گئی۔ علمناک فضا عالمی برداری کے غمگین بنا دیا۔ المناک فضا نے عالمی برداری کو غمگین بنا دیا۔ اشبار آنکھوں نے چاہت کے نمناک تحریک رقم کی۔ دنیا کے دانشوروں نے دل کی گہرائی سے خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی وفات کو سائنس کی دنیا کا ایک عظیم خسارہ قرار دیا۔
سرحدی فکری اور مسلکی حصار کو توڑتے ہوئے ہر شخص پرنم آنکھوں سے اپنے ہر دل عزیز سائنسداں کو یاد کر رہا تھا۔ تخصیص و تمیز، فرق و امتیاز مٹ گیا ہو۔ انتقال کی خبر سننے سے لے کر تجہیز و تکفین کے عمل تک، بلکہ بعد میں بھی ان کے لیے جس طرح قرآن خوانی ہوئی، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، تعزیتی جلسے ہوئے، اس نے ثابت کر دیا کہ خوبیاں زندہ، نیکیاں باقی رہتی ہیں، انسانیت کی بہتری اور ملک و ملت کی بقا کے لیے اٹھائے گئے قدم مشعل راہ بنتے ہیں۔ ایسے نقش پا کسی مخصوص نظریے سے نہیں جڑتے، لاکھ ہوائیں مخالف سمت چل رہی ہیں، مضبوط قوت ارادی اور عملی جدوجہد کے ذریعے تعصب و تنگ نظری کو شکست دی جا سکتی ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ انتظار کرنے اے پی جے عبدالکلام کہتے تھے، انتظار کرنے والوں کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں۔ ناکامی کبھی مجھے پچھاڑ نہیں سکتی کیونکہ میری کامیابی کی تعریف بہت مضبوط ہے۔ اور وہ کہتے تھے، خواب وہ نہیں ہے جو آپ نیند میں دیکھیں، خواب وہ ہے جو آپ کو نیند ہی نہ آنے دے۔